السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قسم کا ایک اور بھی واقعہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں یہ پیشکش تنہا عتبہ نے کی تھی اور مندرجہ ذیل روایت میں یہی پیشکش پوری قوم کے سربر آوردہ لوگ اجتماعی طور پر بارگاہ حبیب کبریا میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں حضور کا جواب پہلے جواب سے مختلف ہے۔ نیز حضور کے اس جواب کے بعد کفار نے شدید قسم کے رد عمل کا اظہار کیا۔ یہ ساری چیزیں پہلی روایت میں نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں ایک دوسرے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ کفار کی دن بدن صورتحال بگڑتی جا رہی تھی، حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے کے لیے سارے قبائل کے سردار جمع ہوتے ہیں، جن میں سے چند سر پر آوردہ سرداروں کے نام یہ ہیں: عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن حرس، ابو البختری بن حشام، اسود بن مطلب، زما بن اسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن حشام، عبداللہ بن ابی امیہ، آس بن وائل، نبیہ اور منبع، پسران حجاج، امیہ بن خلف وغیرہ۔ یہ سارے سردار غروب آفتاب کے بعد کعبہ شریف کی پشت کی سمت میں جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک بولا: محمد فدا روحی و ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدمی بھیج کر یہاں بلاؤ اور اس کے ساتھ دو ٹوک بات کرو۔ چنانچہ ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر حضور کی خدمت میں بھیجا گیا کہ آپ کی قوم کے سارے سردار کعبہ کے پاس حرم میں اکٹھے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آج آپ سے فیصلہ کن گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ آئیے اور ان سے بات کیجیے۔ پیغام سنتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے گفتگو کا اس طرح آغاز کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ کو بلا بھیجا ہے، آپ کے ساتھ فیصلہ کن بات کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم، جس مصیبت میں آپ نے اپنی قوم کو مبتلا کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی اور نے بھی اپنی قوم پر ایسی زیادتی کی ہو۔ آپ ہمارے باپوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے دین میں سو عیب نکالتے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، ہمیں بیوقوف کہتے ہیں۔ آپ نے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ کوئی بری بات ایسی نہیں رہی جس سے آپ نے اپنی قوم کو پریشان نہ کیا ہو۔ اس ہنگامہ آرائی سے اگر آپ کا مقصد دولت جمع کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال و زر جمع کر دیتے ہیں کہ آپ ساری قوم میں امیر ترین آدمی بن جائیں گے، اور اگر آپ عزت و سیادت کے خواہش مند ہیں تو ہم سب آپ کو بڑی خوشی سے اپنا سردار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تاج و تخت کی آرزو میں آپ یہ سارے پاپڑ بیل رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے، ہم متفقہ طور پر بسد مسرت آپ کے سر پر تاج شاہی سجانے کا اعزاز حاصل کریں گے، اور اگر اسیب الجنات کا اثر ہے جس سے مجبور ہو کر آپ نے اپنی قوم کا امن و سکون برباد کر دیا ہے، تب بھی بتا دیجئے، ہم آپ کا ماہر طبیب سے علاج کرائیں گے، خواہ اس علاج پر کتنا ہی روپیہ ہمیں خرچ کرنا پڑے، ہمیں اس کی ذرا پرواہ نہیں۔ جب وہ اپنی تجاویز پیش کر چکے تو ہادی انس و جاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں گوہر فشاں ہوئے: ان چیزوں میں سے میں کسی چیز کا طلبگار نہیں، نہ مجھے مال و دولت کی خواہش ہے، نہ ہی عزت و سیادت کی آرزو، اور نہ میری نگاہوں میں تخت تاج سلطانی کی کوئی قدر و قیمت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر مابعوث فرمایا ہے، مجھ پر کتاب نازل کی ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس کی رحمت کا مژدہ سناؤں اور اس کے عذاب سے بر وقت خبردار کروں۔ میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اب اور اپنی طرف سے تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ جو دعوت حق میں لے کر آیا ہوں، اگر تم اس کو قبول کر لوگے تو دنیا و آخرت میں تم سعادت مند ہوگے، اور اگر تم اس کو مسترد کر دو گے تو میں پھر بھی صبر کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔
سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اپنی رائے ضرور دیا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔